بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھل کھانے کے بعد کھاؤ گے تو پیٹ کبھی باہر نہیں نکلے گا اور انسان سمارٹ ہونے لگ جائے گا۔ نیم کے درخت کے نیچے سونے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ کھانا کھا کر فوری سو جانے سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ جو شخص زیادہ نمک کا استعمال کرتا ہے اس کی جلد کو نقصان ہوتا ہے۔ نہار منہ دہی کے ساتھ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ پاخانہ کالے رنگ کا آئے تو 2 کھیرے کھا لو۔ پانی پینے کے 10 منٹ کے اندر پیشاب نہیں آتا تو یہ معدہ خراب ہونے کی علامت ہے۔ ناشتے میں زیادہ میٹھے کا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جلیبی کھانسی کے لیے مفید ہے۔ اسٹرابیری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ سونف والا دودھ نیم گرم پینے سے پرانی سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے بیماریاں قریب نہیں آتی۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینا بہت سی بیماریوں سے شفا پاؤ گے۔ دن میں صرف 1 سے 2 کھیرے کھانے سے وزن تیزی سے کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ صبح کو گردن پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے گلا نہیں بیٹھتا۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ رات کو سورج مکھی کے بیج کھائیں۔ جلدی رونے والے دل کے صاف ہوتے ہیں۔ زیادہ ٹینشن لینے سے انسان کے چہرے پر جلدی جھریاں آ جاتی ہیں۔ پیٹ کی گیس کو دور کرنا ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ پیٹ کی گیس ختم کرنے کا دوسرا طریقہ، آپ اس کے لیے چاکلیٹ بھی کھا سکتے ہیں۔ روزانہ سوکھی میتھی کا قہوہ پینا دمہ کے لیے مفید ہے۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان میں معدے کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ گنے کا رس پیا کرو، اس سے پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جاتی ہے۔ اس کا استعمال لو لگنے سے محفوظ رکھتا ہے، بینائی کو تیز کرتا ہے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا اگر رشتوں کے ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا۔ رات کو سوتے وقت ملک شیک نہیں پینا چاہیے کیونکہ یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوتا۔ گھر میں جوتا الٹا پڑا ہو تو گھر میں جنات بسیرا کرنے آ جاتے ہیں۔ عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے تو اس سے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ بلغم کو خارج کرنے کے لیے سر پر سرسوں کے تیل سے مالش کریں۔ ملٹھی میں گڑ ملا کر روزانہ چکھنے سے آپ کی آواز کمزوری کی وجہ سے کانپنا بند ہو جائے گی۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سونے اور اٹھنے کا معمول پرندوں جیسا بنا لو، کیونکہ رزق کی تلاش کرنے کا مناسب وقت پرندے ہی انتخاب کرتے ہیں۔ صبح کے وقت روزانہ چند منٹ واک کرنے سے آپ کی عمر بڑھ جائے گی اور جسم بیماریوں سے پاک رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کرو، اس کو سر اور بدن پر لگاؤ کیونکہ یہ مبارکہ درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ موٹاپے کے شکار لوگ ناف میں لیموں کا رس ڈال دیں، وزن 7 دن میں
کم ہو جائے گا۔ جب بڑھاپے کا آغاز ہو تو اقوال زرین اچھے لگنے لگتے ہیں۔ امرود کے بیج کھاؤ، چہرہ گول ہو جائے گا۔ کوئی بڑی بیماری آپ کو گھیر لے تو جتنا ہو سکے کم کھاؤ۔ وزن بڑھنے لگے تو ہلدی والا نیم گرم دودھ پی جاؤ، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ رات کو کھجور کھانے سے معدہ خشک نہیں ہوتا، نہ ہی معدے کا کینسر ہوتا ہے۔ گنے کا جوس پی لینے سے معدے کے مریض کو شفا ملتی ہے۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ یخنی میں اجوائن ڈال کر پی لیں، اس سے دودھ بڑھ جاتا ہے اور اس سے بچے کا پیٹ بھی ٹھیک رہے گا۔ اگر جن بچوں کا قد چھوٹا رہ جائے تو وہ صبح نہار منہ اٹھ کر 2 سے 3 کیلے کھایا کریں، اس سے قد بھی بڑھے گا، ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی اور کمزور بچے بھی ہٹے کٹے ہو جائیں گے۔ کھانے سے قبل پانی پیو، آپ کا ہاضمہ صحت مند ہوگا۔ والدین کے جھگڑے زیادہ دیکھنے والے بچے نافرمان ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے معدے میں بہت زیادہ تیزابیت ہو جاتی ہے، ان کو چاہیے کہ تازہ سیبوں کا رس خوب استعمال کیا کریں۔ ہڈیوں کا بھربھرا پن اور جوڑوں کے درد کے لیے املی کا شربت بہت زیادہ مفید ہے۔ اندھیرے میں نہانے کی عادت اپنا لی جائے تو ڈر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو دہی کی لسی اس کی جڑوں میں ڈالیں، دوبارہ اگنے لگ جائے گا۔ غصہ ہمیشہ بیوقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ پیٹ کو چھوٹا کرنا ہے تو شہد استعمال کریں، لیموں کا قہوہ بنا کر پئیں، چینی کے بغیر دودھ پئیں، ورزش کو جاری رکھیں۔ ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ ادرک کا زیادہ استعمال کرنے سے معدے کی تیزابیت پیٹ میں درد اور سینے میں جلن کا باعث بنتی ہے۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ مشکل وقت میں اگر باوضو حالت میں 11 بار درود شریف اور 11 بار سورہ اخلاص اور 11 ہی بار کلمہ طیب پڑھ کر اللہ سے مدد مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور دعا قبول فرمائیں گے۔ چائے پینے کے بعد کبھی پانی مت پئیں ورنہ آپ کے دانت جواب دے جائیں گے۔ جسم کی خوبصورتی کے لیے 10 دانے انجیر کے کھانے چاہیے۔ جس کی آواز بڑھاپے کی وجہ سے کانپنے لگے وہ ملٹھی میں گڑ ملا کر روزانہ چاٹ لیا کریں۔ جو کا پانی پی لیا کرو، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی گروتھ اور زیادہ ہوتی ہے؟ گرم غذائیں بڑھاپا جلدی لاتی ہیں۔ گرم غذاؤں سے دانت جلدی گرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ کانپتے ہیں تو بکری کے دودھ کے اندر شہد اور کھجوریں ملا کر کھائیں۔ اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے تو لہسن کا تیل انگوٹھے پر لگا کر ناف میں ڈال دیں، 10 دنوں میں چربی بالکل صاف ہو جائے گی۔ دولت مند کر دینے والی عورت کے چہرے پر 3 نشانیاں ضرور ہوتی ہیں۔ کان چھوٹے ہوتے ہیں، آنکھیں موٹی ہوتی ہیں، ماتھا بڑا ہوتا ہے۔ سونف چبانے سے نظر کی کمزوری نہیں ہوتی۔ انسانی پھیپھڑوں میں 3 لاکھ ملین سے زیادہ چھوٹی چھوٹی رگیں ہوتی ہیں۔ ترش چیز کھانے سے دانتوں کا ذائقہ عجیب ہو جاتا ہے، اس سے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں۔
اس کا کھٹاپن دور کرنے کے لیے لیموں کے بیج چبا لیں۔ دانتوں کا خراب ذائقہ ٹھیک ہو جائے گا۔ زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا کرو۔ چہرے پر کسی بھی قسم کے داغ دھبے، کیل مہاسے نہیں نکلیں گے۔ زمین پر جب بھی بیٹھا کرو تو بغیر ٹیک کے بیٹھو، مرکزی مسلز مضبوط ہو جاتے ہیں۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں میں پینے والے انسان کو کبھی پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ جو نہار منہ سبزے میں جا کر لمبی لمبی سانس لیتا ہے اس کو کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ ماہواری میں درد نہیں ہوگا۔ دودھ بغیر شکر کے سبز الائچی ڈال کر ابال لیں اور فریزر میں ٹھنڈا کر کے پی لیں۔ اس سے معدے کی تیزابیت اور معدے کا السر ختم ہو جائے گا۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ وزن میں زیادتی، مردانہ کمزوری، پیٹ کی چربی، ان تمام بیماریوں کا علاج صرف ایک پھل کے اندر موجود ہے، اور اس پھل کا نام ہے جامن۔ جامن کا استعمال بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ اخروٹ کھاتے رہو، جسم میں طاقت کی کمی کبھی نہیں آتی۔ جس عورت کو تھکن کی وجہ سے ہاتھ اور پیروں میں درد رہتا ہو اس کو اپنے پاؤں کے تلووں کی مالش کرنی چاہیے۔ ہاتھ اور پیروں کا درد ختم ہو جائے گا اور سکون کی نیند آئے گی۔ انار جسم کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو روزانہ 1 کیلا کھلایا کرو، ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ جو لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہیں وہ لوگ چالاک ہوتے ہیں۔ جو لوگ روزانہ کم از کم 12 منٹ واک کر لیتے ہیں ان کو کوئی بیماری نہیں لگ سکتی۔ رات کو تانبے کے برتن میں پانی بھر کر رکھ دیں، صبح اسے پی لیں۔ یہ صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ اگر ہلکے پیلے رنگ کا پیشاب آئے تو اندرونی طور پر فٹ ہیں۔ گھر میں پودینے کا پودا لگانے سے گھر میں چھپکلیاں نہیں آتی۔ بھنے ہوئے چنے پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اچار تیار کرتے وقت آم کی گٹلی کو پھینکیے مت، بلکہ کچھ گٹلیاں اچار کے ساتھ ہی ڈال دیں۔ پیٹ درد میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ماہواری کے دوران عورتوں کو ٹھنڈا پانی بالکل نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے درد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ جس کی پلکیں لمبی ہوتی ہیں وہ ذہین ترین ہوتا ہے۔ بیوقوف اور زیادہ سمجھدار میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ کھانا کھا کر کبھی بھی نہانے کے لیے مت جاؤ۔ کھانے کے اوپر سے پانی بھی مت پیو۔ نظر کی کمزوری دور کرنی ہے تو صبح نہار منہ شہد چاٹ لیا کریں۔ انگور کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی۔ صبح اٹھ کر نہانے والے بندے کو کبھی بھی خارش نہیں ہوتی، اور جلد کی پرابلم ہو بھی تو اسے ختم ہو جائے گی۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا انار کے چھلکے کا چبانے سے پرانی کھانسی اور الرجی دور ہوتی ہے۔ کلیجی کو دھوئے بغیر چھیلا ہوا لہسن لگا دیں۔ 15 منٹ کے بعد چھنی میں رکھنے کے بعد اسے نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ اس میں سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ کشمش اور بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں، ہر روز پی لیا کریں۔ جسمانی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ نہاتے وقت اسٹیل کے برتن میں پانی بھر کر نہانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ الٹا سونے سے ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو سکتا ہے۔ ہلکے پیلے رنگ کا پیشاب آئے تو آپ اندرونی طور پر فٹ فاٹ ہیں۔
انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ نہار منہ بھنے ہوئے چنے کھانے سے کبھی بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ ریت پر کھیلنے سے بچوں کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ قبض سے نجات کے لیے امرود کھائیں۔ بھنے ہوئے چنے، پیشاب کے قطرے آنا، پیشاب کا بار بار آنا اس مرض کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے۔ جو دودھ میں السی کا دانہ ڈال کر پیتا ہے اس کی نظر کوے سے بھی زیادہ تیز ہو جائے گی۔ 3 ایسی چیزیں ہیں جو طاقت پیدا کرتی ہیں، تو یہ مرد حضرات کو ضرور کھانی چاہیے۔ نمبر 1، شلجم، پالک اور ادرک کا استعمال۔ کھانا کم سے کم کھاؤ، میٹھی چیزوں سے پرہیز کرو۔ کم عمر میں جو لوگ شادی کر لیتے ہیں ایسے لوگ جلدی بوڑھے بھی نہیں ہوتے۔ پیاز کا رس گرم کر کے 5 سے 7 قطرے کان میں ڈالنا بہت مفید ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے۔ چھوٹے قد میں اضافہ ہوگا۔ روزانہ صبح جلدی اٹھنا جسم کو چست اور صحت مند بناتا ہے۔ معمولی سی چوٹ لگ جانے پر خون بہرا ہو تو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں یا برف کا ٹکڑا رکھیں، اس سے خون بہنا بند ہو جائے گا۔ روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہیں۔ صبح نہار منہ کیلا کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ امرود سوتے وقت کھا لو، ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس شوگر کو کم کر دیتا ہے۔ مسواک کرنے والے انسان کو نہ تو کبھی گیس کی پرابلم ہوگی، نہ ہی اس کے دانت خراب ہوتے اور نہ ہی کبھی معدہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جو لوگ شام کے وقت زیادہ کھانا کھا کر سونے کے عادی ہیں تو ان کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ چہرے پر جھریاں آنے لگیں تو چہرے پر لسی والے پانی سے دھو لیں، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ جاپانی پھل کھایا کرو، اس سے وزن کم ہو جائے گا۔ 1 چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ چارے مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے۔ دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کر دو، تمہارے دل کو سکون ملے گا۔ چائے کے اوپر سے پانی پینے سے بہتر ہے کہ تم زہر کھا لو۔ ہفتے میں 1 مرتبہ پانی میں 1 چٹکی ہلدی ڈال کر پیو، اس سے آپ کا پیٹ بالکل صاف رہے گا۔ سونف اور دودھ پی لیا کرو، شوگر کنٹرول میں رہتی ہے اور اس سے قبض نہیں ہوتی۔ خاص سردی کے موسم میں سردی کے موسم سے بچنا ہے تو مچھلی کا تیل استعمال کرو۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی ہمیشہ قائم رہے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر کبھی بڑھاپا نہ آئے اور آپ ہمیشہ جوان نظر آئیں تو اس کے لیے چٹنی بنا کر دن میں کھانے کے ساتھ استعمال کریں۔ اور آپ کی چٹنی بغیر نمک کے استعمال کرنی ہے تو لہسن، ادرک، سوکھا دھنیا، پودینے اور لہسن کے چند پتے اس میں انار دانہ شامل کر دیں۔ بھولنے کی بیماری آپ نے بغیر نمک کے استعمال کرنا ہے تو اس سے آپ کی جوانی ہمیشہ برقرار رہے گی، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ چھہارے کھا لینے سے کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن کھانے سے موٹاپا بہت کم ہوتا جاتا ہے، کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں،
شکریہ۔